أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم آپ کو صحیح مسلم کے چیپٹر فیتھ کی احادیث ترجمے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں 61 سے لے کر 70 تک کی احادیث کا بیان ہوگا۔ طارق بن شہاب سے روایت ہے، سب سے پہلے جس نے عید کے دن نماز سے قبل خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا۔ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، خطبہ سے پہلے نماز پڑھنا چاہیے۔ مروان نے کہا، یہ بات موقوف کر دی گئی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس شخص نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی منکر کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو دل ہی دل سے صحیح، یعنی دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو، یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کی امت میں سے حواری اور اصحاب نہ ہوں، جو اس کے طریقے پر چلتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں کے بعد ایسے نالائق جانشین پہ در پہ آتے گئے جو صرف زبان سے کہتے تھے اور کرتے کچھ نہیں تھے، اور ان کاموں کو کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ جو کوئی ان نالائقوں سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، اور جو کوئی زبان سے لڑے وہ بھی مومن ہے، اور جو کوئی ان سے دل سے لڑے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ اگر دل سے بھی برا نہ جانے تو اس میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کہ رسول اللہ کے مولا تھے، نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کی، انہوں نے حدیث ماننے سے انکار کیا۔ اتفاق سے میرے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور قنات میں اترے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں ان کے ساتھ گیا، جب ہم بیٹھے تو میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس طرح بیان کیا جیسے میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے حواری نہ ہوں، وہ اس کی راہ پر چلتے ہیں اور اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ پھر روایت کو اس طرح بیان کیا جیسے اوپر گزری، مگر اس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے آنے کا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ملنے کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے یمن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، جان لو ایمان ادھر ہے، اور کڑا پن اور دلوں کی سختی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں کی دم کی جڑ کے پاس چلایا کرتے ہیں، جدھر سے شیطان کے دو سینگ نکلتے ہیں، یعنی قوم ربی یا مزر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن کے لوگ آئے، وہ لوگ نرم دل ہیں، ایمان بھی یمن کا، فقہ بھی یمن کا، اور حکمت بھی یمن کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی چوٹی مشرق ہے، اور فخر اور تکبر کرنا گھوڑے والوں اور اونٹ والوں اور زمینداروں میں ہوتا ہے جو عموماً گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور نرمی اور تواضع بکری والوں میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ایمان یمن میں ہے اور کفر مشرق کی طرف ہے، اور اطمینان اور تواضع بکری والوں میں ہے، اور فخر اور تکبر کرنا شور کرنے والوں میں ہے جو گھوڑے اور اونٹ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم اتنی دیر تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم اتنی دیر تک مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھو گے، اور میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی کرنے سے تم آپس میں محبت کرو گے، سلام کو آپس میں عام کرو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا، کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی، اور اس کی کتاب کی، اور اس کے رسول کی، اور مسلمانوں کے حاکموں کی، اور سب مسلمانوں کی۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے پر اور زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی۔ جزاک اللہ۔ ان
احادیث کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ترجمے کے ساتھ جان سکیں کہ صحیح احادیث کیا ہے۔ شکریہ۔